بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کیا دھوکے باز مرشد کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں نے بیان کیا تھا کہ دھوکے باز مرشد اور سچے مرشد میں کیا فرق ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ چیک کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ جو دھوکے باز مرشد ہوتا ہے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اور اسلام کی تبلیغ پھیلا کر اپنی شخصیت منوانا چاہتا ہے، دنیا والوں کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے کہ لوگ اسے بڑا پیر، بڑا بزرگ، ولی کامل اور مجدد وغیرہ مان لیں، اور جو اسے نہیں مانتا اسے وہ گمراہ قرار دیتا ہے اور اس کے خلاف باتیں بناتا ہے۔ جبکہ سچے مرشد کے بارے میں نے بتایا تھا کہ وہ خالصتاً اللہ کی طرف دنیا والوں کو بلاتا ہے، نہ کہ اپنی طرف، اور اسے اس بات سے کچھ غرض نہیں ہوتی کہ کوئی اسے ولی کامل مانتا ہے یا نہیں مانتا، پیر مانتا ہے نہیں مانتا، یا بڑا بزرگ کوئی اسے مانتا ہے یا نہیں مانتا، اسے اس سے کچھ سروکار نہیں ہوتا۔ وہ صرف اللہ کی دعوت دیتا ہے لوگوں کو، یعنی قرآن کی تبلیغ پیش کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پیش کرتا ہے، اور دنیا والوں کو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتا ہے، نہ کہ اپنی طرف۔ آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ کیا جھوٹا مرشد کامیاب ہو سکتا ہے دنیا میں؟ کیا اسے دنیا میں اپنے مقاصد میں کامیابی مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی؟ یعنی یہ جو اس کا مقصد ہوتا ہے، جو جھوٹا مرشد ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں مشہور ہو جائے، اس کی نیک نامی ہو جائے، اس کی عزت ہو جائے، وہ ولی کامل اور مجدد مان لیا جائے، ہزاروں لاکھوں اس کے مرید بن جائیں، اس کی جماعت دنیا میں پھیل جائے، اس کے مرید اسے چندے دیں اور وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے۔ کیا جھوٹا مرشد اپنے ان مقاصد کو حاصل کر پانے میں کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ہے میری آج کی ویڈیو کا موضوع۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹا مرشد بھی اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ شیطان کا پیروکار ہوتا ہے اور شیطان کو کھلی ڈھیل دی ہوئی ہے۔ وہ قیامت تک آزاد چھوڑ دیا گیا ہے کہ جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ جھوٹا مرشد اصل میں شیطان ہی کا نمائندہ ہوتا ہے، اور جھوٹے مرشدوں میں سب سے بڑی مثال جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے وہ ہے یہود و نصارہ کی، کہ یہ لوگ اگرچہ اسلام سے باہر ہیں مگر بنیادی طور پر یہ نبیوں کو ماننے کے دعوے دار ہیں، نبیوں کو ماننے والے ہیں، کتاب کو ماننے کے دعوے دار ہیں۔ اس کے باوجود قرآن کریم ان کو کذاب، مفتری اور گمراہ قرار دیتا ہے، اور یہ بھی قرآن کریم واضح فرماتا ہے کہ ان کو بھی دنیا میں ترقی اور کامیابی ملی ہے۔ چنانچہ آج یہود کو 2500 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، وہ آج بھی دنیا میں قائم ہیں، اور اسرائیل میں ان کی حکومت بھی قائم ہے، اور ان میں بڑے بڑے عظیم سائنسدان اور نامور لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے دنیاوی علوم و فنون میں مہارت حاصل کر کے اپنی عزت اور شہرت دنیا میں حاصل کی ہے۔ اسی طرح عیسائیت، جس کو 2000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ان کا انکار کیا تھا، اس کے باوجود عیسائیت 1400 سالوں سے ترقیات اور فتوحات حاصل کرتی آئی ہے دنیا میں، اور عیسائیت میں پاپائیت کے نام پر خلافت بھی قائم ہے۔ عیسائیت میں بھی بڑے بڑے عظیم سائنسدان اور دنیاوی علوم و فنون میں ماہر لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی دنیاوی عزت و شہرت پا کر عیسائیت کا نام روشن کیا، اور مذہبی اعتبار سے عیسائیت اور یہودیت آج تک قائم و دائم ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکتی، کیونکہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے انہیں عبرت کی خاطر
قائم رکھا ہوا ہے تاکہ امت کے لیے سبق ہو کہ اس طرح سے کذاب اور مفتری لوگ دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ان کی صداقت کی نشانی ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے قرآن کریم سے بعض آیات پیش کرتا ہوں جن میں یہود و نصارہ کی نسبت فرمایا ہے کہ وہ کذاب اور مفتری اور بدعمل لوگ ہیں، اور ان کے لیے دنیا کی متاع ہے، یعنی دنیا میں کامیابی اور ترقی ہی ان کے حصہ میں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 68 تا 70 میں عیسائیوں کی نسبت فرمایا کہ وہ اللہ پر افتراء کرتے ہیں اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کا میں تفسیری ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں۔ کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جسے تم خود بھی نہیں جانتے؟ فرمایا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے طور سے افتراء علی اللہ کرتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم، ان کے لیے دنیا کی متاع ہے، یعنی دنیا کی زندگی ہی ان کے لیے ہے، پھر انہیں ہماری طرف پلٹنا ہے۔ یہ عیسائیوں کی نسبت فرمایا سورہ یونس آیت 68 تا 70 میں کہ وہ اللہ پر جھوٹے قول منسوب کرتے ہیں، افتراء کرتے ہیں۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہ جو اللہ پر جھوٹے طور پر افتراء منسوب کرتا ہے وہ فلاح نہیں پائے گا۔ متاع فی الدنیا، دنیا کی متاع ہے ان کے لیے، یعنی دنیا میں وہ کامیابی حاصل کر لے گا۔ ثم الینا مرجعہم، پھر اسے ہماری طرف پلٹنا ہے۔ اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 116 تا 117 میں یہود کی نسبت فرمایا کہ وہ بھی اللہ پر افتراء کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اور جھوٹ مت کہا کرو جو تمہاری زبانیں بیان کرتی رہتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یعنی یہود کی نسبت فرمایا کہ جھوٹ مت کہا کرو جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس طرح کہ تم افتراء علی اللہ کرو۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹے طور سے افتراء علی اللہ کرتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، ان کے لیے متاع قلیل ہے، یعنی دنیا کی متاع ہے، مگر ان کے لیے عذاب بڑا دردناک ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ یہاں اس آیت میں جو فرمایا کہ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، یہ یہود کی نسبت فرمایا کہ جو اللہ پر جھوٹے طور پر افتراء کرتے ہیں وہ بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اس سے پہلے جیسے کہ عیسائیوں کی نسبت فرمایا، یہاں یہود کی نسبت فرمایا، اور فرمایا متاع قلیل ولہم عذاب علیم، کہ ان کے لیے قلیل متاع ہے، یعنی تھوڑا فائدہ ہے، تھوڑی متاع ہے ان کے لیے۔ تو اصل میں جو قلیل کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ دنیا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دنیا کی جو متاع ہے اس کو اللہ تعالیٰ قلیل قرار دیتا ہے، تھوڑی متاع قرار دیتا ہے، تھوڑا فائدہ قرار دیتا ہے۔ چنانچہ سورہ النساء آیت نمبر 77 میں فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، کہ آپ انہیں فرما دیجئے کہ دنیا کا مفاد بہت تھوڑا ہے۔ متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کی جو متاع ہے یہ قلیل ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت ان کے لیے ہے جو متقی ہیں، بہتر ہے آخرت بہتر ہے ان کے لیے جو متقی ہیں۔ اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 38 میں فرمایا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل،
اس کا ترجمہ ہے کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ سو آخرت کے مقابلہ میں دنیاوی زندگی کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں مگر بہت ہی کم حیثیت رکھتا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کہ دنیا کی متاع جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے۔ تو لہٰذا یہود کی نسبت جو فرمایا کہ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع قلیل ولہم عذاب علیم، کہ ان کے لیے تھوڑی متاع ہے، یعنی دنیا کی متاع ہے، کہ دنیا میں وہ جو ہے نا حاصل کر سکتے ہیں جو کچھ چاہیں، اور دنیا میں انسان جو کچھ بھی حاصل کر لے، جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ حاصل کر لے، ترقیاں حاصل کر لے، شہرت حاصل کر لے، یہ سب متاع قلیل کے زمرے میں آتا ہے، تھوڑی متاع ہے یہ آخرت کے مقابلے میں۔ پھر اسی طرح سورہ آل عمران آیت 75 میں فرمایا کہ یہود و نصارہ اللہ پر جھوٹے قول منسوب کرتے ہیں، جیسے کہ فرمایا قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، کہ وہ کہتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملہ میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور انہیں خود بھی معلوم ہے، یعنی انہیں خود بھی معلوم ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ اللہ پر افتراء کرتے ہیں، وہ کذاب ہیں، وہ مفتری ہیں، اور ان کے لیے اس کے باوجود دنیا کی متاع ہے۔ پھر اسی طرح سورہ البقرہ آیت نمبر 78 تا 79 میں فرمایا کہ یہود اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ اور ان میں بعض امی ہیں جو کتاب کا علم نہیں جانتے سوائے اپنی آرزوؤں کے، اور وہ نہیں مگر اپنے گمان سے کام لیتے ہیں، پس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی یہود کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے عوض یعنی اس کے بدلے میں تھوڑے سے دام کما لیں، یعنی دنیا کی دولت، شہرت، عزت، نیک نامی، دنیا دنیا کی جو متاع ہے، اس کو متاع قلیل قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کما لیں۔ سو ان کے لیے اس وجہ سے، یعنی اس کتاب کی وجہ سے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے تحریر کی، اور اس معاوضے کی وجہ سے تباہی ہے جو وہ کما رہے ہیں۔ یعنی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہود جو ہیں وہ اللہ کی طرف جھوٹے قول منسوب کرتے ہیں۔ کیسے؟ کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تو وہ جو ہے نا اس کے بدلے تھوڑا فائدہ حاصل کرتے ہیں، حقیر فائدہ حاصل کرتے ہیں، یعنی دنیا کا فائدہ۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 78 میں فرمایا کہ یہود و نصارہ اللہ پر جھوٹے قول منسوب کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور بے شک ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو کتاب الہی پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو بل دیتے ہیں تاکہ تم ان کی اضافی باتوں کو بھی کتاب میں سے سمجھو، یعنی کتاب الہی میں سے سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور یہ انہیں خود بھی معلوم ہے۔ فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پر جھوٹے قول منسوب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اسے جانتے بھی ہیں۔ تو دیکھیں ان آیات میں جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف جھوٹ اور افتراء کرنے والا بھی دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، جیسا کہ یہود و نصارہ کی دنیاوی کامیابی آج ہمارے سامنے ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے تشریف لائے، عیسائیوں نے نہیں مانا، یہودیوں نے نہیں مانا، اس کے باوجود یہودی اور عیسائی آج تک
قائم ہیں اور 1400 سالوں سے ترقیات حاصل کرتے آ رہے ہیں. ان میں سائنسدان پیدا ہوئے، ان میں بڑے بڑے علوم و فنون کے ماہر لوگ پیدا ہوئے، بڑے بڑے سیاستدان پیدا ہوئے جنہوں نے اپنا نام روشن کیا، عیسائیت کا نام روشن کیا، یہودیت کا نام روشن کیا. تو وہ آج بھی عیسائیت اور یہودیت کو سچا مانتے ہیں. غرض ان تمام آیات سے جس طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ باوجود کذاب اور مفتری کے دنیا میں کامیاب اور مشہور ہو گئے، اسی طرح جھوٹے مرشد جو اسلام میں پیدا ہوتے ہیں وہ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی کذاب اور مفتری ہوتے ہیں. چنانچہ سورہ البقرہ آیت نمبر 15 میں منافقوں کی نسبت فرمایا، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، یعنی اللہ انہیں دین سے مذاق کی سزا دیتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، سو وہ خود اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں. یعنی منافقوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 69 میں فرمایا، جس کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کہ منافقوں کی نسبت فرمایا کہ اے منافقوں، تم ان لوگوں کی مثل ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ تم سے بہت زیادہ طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ بڑھے ہوئے تھے. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولاد، کہ جو تم سے پہلے لوگ تھے وہ بہت زیادہ طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ بڑھے ہوئے تھے، بس وہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے، سو تم بھی اپنے حصے سے اسی طرح فائدہ اٹھا رہے ہو جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنے مقررہ حصے سے فائدہ اٹھایا تھا. نیز تم بھی باطل میں داخل اور غلطاں ہو جیسے وہ باطل میں داخل اور غلطاں تھے. ان لوگوں کے اعمال یعنی ان کی کوششیں اور منصوبے وغیرہ دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہی لوگ خسارے میں ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ منافقوں سے فرمایا کہ تم لوگوں سے پہلے بھی بڑے بڑے لوگ تھے جن کے پاس بہت طاقت تھی، مال و اولاد تھی، یعنی ان کی عددی طاقت بھی ان کے پاس تھی. اولاد کا اشارہ جو ہے وہ پیروکاروں کی طرف بھی جاتا ہے کہ ان کی جماعت بھی بڑی تھی، طاقت بھی ان کے پاس تھی، تو وہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے، یعنی دنیا کی متاع ان کو مل گئی. لیکن ان کے اعمال جو تھے، جو انہوں نے دنیا میں کوششیں کیں، منصوبے کیے، اسٹریٹجیز کیں، دنیا حاصل کر کے یہ دنیا کو لوگوں کو الو بنایا کہ دیکھو جی ہم تو ترقی کر رہے ہیں، اللہ کی تائید و نصرت ہمارے ساتھ ہے. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، کہ ان کے اعمال جو ہے وہ دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اولئک هم الخاسرون، اور وہی خسارے والے ہیں. یعنی آخرت میں جب وہ آئیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی باتیں سب جھوٹی تھیں، ان کی دنیاوی ترقیات و فتوحات جو تھیں وہ ان کی صداقت کی دلیل نہیں تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا نشان نہیں تھا. اسی طرح پھر سورہ ہود آیت نمبر 15 تا 16 میں فرمایا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. اس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ دنیاوی زندگی یعنی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و ترقی کے طالب ہیں، دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کے طالب ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں. ان کے اعمال سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کی دنیا کی کوششیں جو دنیا میں حاصل کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں، یعنی دنیا میں نیک نامی، شہرت، عزت کے جو خواہاں ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، منصوبے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی محنت کا پورا بدلہ اسی دنیا میں ہم دے دیتے ہیں، اور انہیں اس دنیا کے صلہ میں کوئی کمی نہیں دی جاتی. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں. لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. تو اللہ کی طرف جھوٹے قول منسوب کرنے والے اور افتراء علی اللہ کرنے والے لوگ چونکہ دنیا چاہتے ہیں، دنیا کی شہرت و عزت کے خواہاں ہوتے ہیں، دنیا کا مال و متاع اور دولت چاہتے ہیں، جماعت بنا کر دنیا میں عددی طاقت چاہتے ہیں، اپنی مقبولیت چاہتے ہیں، پس انہیں یہ سب کچھ مل سکتا ہے،
بعض کو مل بھی جاتا ہے جو کوششیں کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوششیں کرتے ہیں ان کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں، مگر ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے آگ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دنیاوی ترقیات و فتوحات کے دروازے بند نہیں کیے۔ یہود و نصارہ کا نمونہ ہمارے سامنے ایک زندہ نمونہ موجود ہے۔ اسی طرح پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 178 میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور کافر یہ گمان ہرگز نہ کریں کہ ہم جو انہیں دنیا میں مہلت دے رہے ہیں، یعنی دنیا میں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے۔ ہم تو یہ مہلت انہیں صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں، ان کے لیے بالآخر ذلت انگیز عذاب ہے۔ یعنی کافروں کو بھی جو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، یہ اس لیے نہیں دے رہا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تائید و نصرت کی نشانی ہے کہ وہ ترقی کر رہے ہیں، وہ کھلے چھوڑ دیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی تاکہ وہ مزید گناہ کر لیں، جتنے کر سکتے ہیں کر لیں، آخر ان کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے آخرت میں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 44 میں فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، جس کا ترجمہ ہے کہ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو فراموش کر دیا جو ان سے کی گئی تھی، یعنی جو انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نصیحت کی گئی تھی اس کو انہوں نے فراموش کر دیا، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی دنیاوی ترقیات و فتوحات کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں سے خوب خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا۔ کیا مطلب ان کو موت آ گئی۔ چند آیتیں پہلے میں پڑھ چکا ہوں کہ ان کے لیے متاع قلیل ہے، پھر انہیں واپس ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ تو یہ جو واپس پلٹ کر آنا ہے یہ کیسے آنا ہے؟ موت کے ذریعے، موت ان کو آئے گی۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہر دروازے کھول دیے تاکہ وہ ترقی کر لیں، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اچانک پکڑ لیا، یعنی موت کے ذریعے انہیں پکڑ لیا، موت دے دی، وہ آخرت میں پہنچ گئے، وہاں پر پھر وہ پھر مایوس ہو گئے، وہاں پر ان کو سمجھ آ گئی کہ بھئی ہم تو دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا وہ سب غارت گیا، ہم تو خسارے میں تھے۔ پھر اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 23 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ پھر جب اللہ نے انہیں نجات دے دی تو فوراً ہی ملک میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری سرکشی و بغاوت تمہاری ہی جانوں پر ہے، یعنی اس کا نقصان تمہیں ہی ہوگا، دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ اٹھا لو۔ فرمایا متاع الحیات الدنیا، کہ دنیا کی متاع کا فائدہ اٹھا لو، ثم الینا مرجعکم، پھر بالآخر تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، اس وقت ہم تمہیں ان اعمال سے خوب آگاہ کر دیں گے جو تم کرتے رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر آپ کو، انسانوں کو، ان لوگوں کو، کافروں کو بتا دے گا کہ انہوں نے جو اعمال کیے تھے وہ سب خسارے میں تھے، وہ سب، اس کا کچھ فائدہ انہیں حاصل نہیں ہوا۔ اسی طرح پھر سورہ لقمان آیت 23 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اور جو کفر کرتا ہے اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کر دے، انہیں بھی ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، ہم انہیں ان اعمال سے آگاہ کر دیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں، بے شک اللہ سینوں کی مخفی باتوں کو خوب جاننے والا ہے، ہم انہیں دنیا میں ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، یعنی مراد تھوڑے سے فائدے سے کیا ہے کہ دنیا کا فائدہ، نمتعہم قلیلا، تھوڑا سا فائدہ ان کو پہنچائیں گے، پھر ہم انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے، نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ۔ پھر اسی طرح سورہ المومنون آیت 53 تا 56 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے بس انہوں نے اپنے دین کے امر کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ والے اسی قدر دین کے حصہ سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے،
پس آپ ان کو ایک عرصہ تک ان کے نشے جہالت و ضلالت یعنی غفلت میں چھوڑیے رکھیے۔ کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو مال و اولاد کے ذریعے ان کی مدد کر رہے ہیں تو کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ کہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا جو ہم ان کو مال اور بیٹوں سے اولاد سے مدد دے رہے ہیں تو کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں میں ان کی جلدی کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، شیطان کو کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ جو کذاب ہیں، جو مفتری ہیں، جو اللہ پر جھوٹے قول منسوب کرتے ہیں، جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، افطراء اللہ کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے باتیں لکھتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ گویا جس طرح آج کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں بعض الہام یافتہ لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں الہام ہو گیا ہے، ہم بڑے الہام یافتہ ہیں، ہم سے خدا کلام کرتا ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اسی طرح کے لوگ ہیں جیسے یہود و نصارہ باتیں کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے باتیں کتابوں میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ تو ان کی مثال جو ہے نا یہ انہی جھوٹے ملہموں کی مانند ہے۔ جھوٹے ملہم بھی آج کے زمانے میں جو پیدا ہو رہے ہیں تو وہ بھی ترقی کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں۔ یہود و نصارہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، جیسے یہود و نصارہ ترقی کر سکتے ہیں اسی طرح جھوٹے ملہم جو ہوتے ہیں، جو خدا کی طرف جھوٹے الہام منسوب کرتے ہیں، وہ بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ تدابیر اختیار کریں، منصوبے بنائیں تو دنیا میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کی صداقت کی دلیل نہیں ہے جس طرح یہود و نصارہ کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ بعض لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور ہر گروہ والے اسی قدر دین کے حصے سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔ تو اس آیت میں بھی جھوٹے مرشدوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو اپنے مفادات کی خاطر امر دین میں سے اپنی مرضی کی چیزیں لے لیتے ہیں اور اسی پر خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ انہیں افرادی طاقت اور مال و دولت کی فراوانی مل رہی ہے یہ ان کی صداقت کی نشانی ہے، یہ اللہ کی تائید و نصرت کی نشانی ہے، وہ یہ خیال کرتے ہیں۔ مگر اللہ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب اشارہ فرمایا ہے کہ امت مسلمہ میں بھی جھوٹے مرشد پیدا ہوں گے، اور وہ حدیث مشکوات کتاب العلم میں درج ہے۔ وہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤشک ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم آمرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت عدیم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جلد ہی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن صرف رسم کے طور پر استعمال ہوگا۔ ان کی مساجد بظاہر آباد ہوں گی مگر ہدایت کے اعتبار سے خراب ہوں گی ان کی مساجد، اور ان کے علماء یعنی ان مساجد میں رہنے والے جو علماء ہوں گے، جن کی مساجد یعنی بھری ہوں گی، ان کے جو علماء ہوں گے وہ آسمان کے نیچے شریر مخلوق ہوں گے، بدترین مخلوق ہوں گے، انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں فتنے واپس لوٹائے جائیں گے۔ اس حدیث کا اطلاق دراصل جھوٹے مرشدوں کی جانب ہی ہے کہ جن کی مساجد آباد ہوتی ہیں، یعنی جن کی تعداد ہوتی ہے، ان کے مرید ہوتے ہیں، مگر اصل میں ہدایت سے ان کی جو مسجد ہوتی ہے خالی ہوتی ہے، اور ان کی علامت یہ بتائی کہ وہ فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ فتنہ کیا ہے؟ یہی فتنہ ہے کہ امت مسلمہ میں وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں، امت مسلمہ کے جو علماء حق ہیں ان کے خلاف باتیں بناتے ہیں، وہ پوری دنیا کے علماء کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں اور صرف اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ دوسروں سے بدظن ہو جائیں اور ان کی طرف آ جائیں، ان کی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ دوسرے تمام مسلمانوں کے مسالک کو وہ خراب قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ منصوبے بناتے ہیں، اپنی ٹیم بنائی ہوتی ہے علماء کی جو ان کے خلاف دوسرے علماء کو ذلیل کرتی ہے، بدنام کرنے کی کوششیں کرتی ہے۔ تو یہ فتنہ پیدا کرتے ہیں، یہ بدترین مخلوق ہیں،
اور یہ اللہ رسول کا نام استعمال کر کے اپنی طرف بلاتے ہیں، مومنوں میں تفریق پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ منافقوں کی نسبت بھی فرمایا قرآن میں کہ وہ جو ہیں وہ مومنوں میں انہوں نے مسجد زرار بنائی تاکہ مومنوں میں تفریق ڈالیں، اور تفریق یہی ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو جو ہے نا وہ گمراہ قرار دیتے ہیں اور صرف اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جو ہمیں مانے گا ہماری جماعت میں شامل ہوگا، ہمارا جو لیڈر ہے، ہمارا جو پیشوا ہے اس کی بیعت کرے گا، تو صرف وہی سچا مسلمان ہے، باقی جو ہمیں نہیں مانے گا وہ سب گمراہ ہیں۔ تو وہ اس طرح تفریق ڈالتے ہیں مومنوں میں۔ تو قرآن شریف میں جو منافقوں کا ذکر مختلف مقامات پر آیا ہے وہ اسی لیے آیا ہے کہ قیامت تک منافقین امت میں پیدا ہوتے رہیں گے، اور کیسے پتہ چلے گا؟ ان کی صفات سے، ان کے کردار سے، ان کے اعمال سے، ان کی باڈی لینگویج سے۔ جیسا کہ کافروں کا علم ہمیں کیسے ہوتا ہے؟ ان کا علم ہمیں ہوتا ہے ان کی ظاہری صفات سے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح چور ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، ان کے اعمال سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں۔ ہم پر الہام اور وحی نازل نہیں ہوتی کہ فلاں بندہ کافر ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ چور ہے، فلاں قاتل ہے۔ وہ ان کے ثبوت ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں لوگ جو ہیں وہ اس طرح ہیں۔ ہم وحی سے تو فیصلہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح منافقوں کی جو تعین ہے وہ بھی ان کی صفات سے ہوتا ہے، ان کے کردار سے ہوتا ہے کہ منافقوں کی صفات کیا ہیں کہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں نے جیسے کہ سابقہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ جھوٹے مرشد کی پہچان کیا ہوتی ہے، اس میں میں نے بتایا تھا کہ جھوٹا مرشد جو ہوتا ہے اس کی مماثلت منافقوں سے ہوتی ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، مسلمانوں سے لوگوں کو بدظن کراتے ہیں، مسلمانوں کے نیک علماء سے لوگوں کو بدظن کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں صرف ہم صحیح ہیں اور باقی سب غلط ہیں۔ تو یہ منافقوں کی پہچان ہوتی ہے کہ جو کلمہ گو مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور ان کی مسجد میں کام ہی دراصل یہ ہوتا ہے کہ وہ مومنوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی طرف نہیں بلاتے، قرآن کی طرف نہیں بلاتے، وہ اصل میں اللہ اور رسول کا نام استعمال کر کے، قرآن کا نام استعمال کر کے اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، اپنی جماعت میں شامل کرنے کی جو ہے نا وہ اسٹریٹجی کرتے ہیں۔ اب آخر پر میں آپ کے سامنے ایک اہم حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ عزت دار اور نیک اور عالم میں دین مشہور ہیں ان میں سے بعض ریاکار بھی ہیں۔ یعنی یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں جن کو میں نے اپنی اصطلاح میں جھوٹے مرشد قرار دیا ہے، جس کو حدیث میں بدترین مخلوق قرار دیا ہے، جو فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ اور اب جو میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے وہ آپ خود سن لیجئے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الامارہ اور سنن نسائی کتاب الجہاد میں درج ہے۔ حدیث کا ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جن پر سب سے پہلے قیامت کے دن حکم ہوگا۔ شہید شخص بارگاہ خداوندی میں پیش ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں شمار کرائے گا، پھر شہید ان نعمتوں کو پہچان لے گا، یعنی تمام نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ تم نے کون سا عمل کیا ان انعامات کے شکر میں؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اس پر حکم ہوگا کہ تو جھوٹا ہے، بلکہ تو نے اس وجہ سے جہاد کیا تھا کہ تو لوگوں میں بہادر مشہور ہو جائے تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص بڑا بہادر اور جرت مند تھا، اور یہ بہادری اور جرت دنیا میں تمہیں مل گئی۔ پھر اس کے لیے حکم ہوگا کہ دوزخ میں اسے ڈال دیا جائے، اور پھر فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ یعنی دنیا میں وہ جہاد کے طور پر مشہور ہو گیا کہ اس نے بڑا جہاد کیا تھا، اس کی نیک نامی ہو گئی تھی، مگر آخرت میں وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ اس کی نیت کیا تھی؟ دنیا میں اپنی شخصیت کو منوانے کی اس کی نیت تھی۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ جھوٹے مرشد کی بھی یہی نیت ہوتی ہے۔ پھر وہ شخص پیش ہوگا، حدیث میں پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ پھر وہ شخص پیش ہوگا جس نے علم سیکھا ہوگا اور دوسروں کو سکھایا ہوگا، یعنی مراد یہاں پر جھوٹا مرشد ہے میری اصطلاح کے مطابق،
کہ وہ شخص پیش ہوگا کہ جس نے علم سیکھا ہوگا، دوسروں کو سکھلایا ہوگا اور قرآن کی تلاوت کی ہوگی، تو اللہ اس کو اپنی نعمتیں شمار کرائے گا۔ پھر یہ شخص اقرار کرے گا ان تمام نعمتوں کا۔ پھر سوال ہوگا کہ ان نعمتوں کے بدلے تم نے کیا اعمال کیے؟ تو وہ شخص جواب دے گا کہ تیرے لیے میں نے علم پڑھا اور پڑھایا، اور قرآن کریم تیری رضامندی کے لیے سکھلایا۔ تو اس پر حکم سنایا جائے گا کہ تو جھوٹا ہے، بلکہ تو نے اس لیے علم سیکھا تاکہ تو دنیا میں عالم مشہور ہو جائے۔ یعنی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جھوٹا مرشد بھی یہی کام کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے، اپنی شخصیت کو دنیا میں منوانا چاہتا ہے کہ وہ مشہور ہو جائے، نیک اس کو مان لیا جائے، ولی مان لیا جائے، اور وہ دنیا میں کامیابی حاصل کر لے۔ تو یہ حدیث میں بیان ہو رہا ہے کہ جس نے علم سیکھا، سکھلایا، تو اور اس سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میری تو نیت یہی تھی کہ میں تیری رضا حاصل کروں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے علم سیکھا کہ تو دنیا میں عالم مشہور ہو جائے، اور تو نے قرآن اس وجہ سے پڑھا تاکہ تجھ کو لوگ قاری کہیں، اور تو اس نام سے شہرت حاصل کر چکا۔ پھر حکم ہوگا اس شخص کے لیے، یعنی اس شخص کے لیے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، کہ اس کو چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا اور دوزخ میں اس کو فرشتے ڈال دیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ شخص حاضر ہوگا کہ جس کو گنجائش دی گئی تھی، وسعت دی تھی اللہ کی طرف سے کہ اس شخص کے پاس کافی مال و دولت تھا، اس کو پھر اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں شمار کرا دے گا، اور وہ شخص ان تمام نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا عمل کیا ان نعمتوں کے بدلے میں؟ تو وہ شخص عرض کرے گا کہ میں نے مال و دولت خرچ کیا ہر اس جگہ پر کہ جہاں تیری رضامندی تھی، اور مجھ سے کوئی راستہ نہیں چھوٹا کہ جہاں تو نے خرچ کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ اس پر حکم ہوگا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو سخی کہلانے کی وجہ سے خرچ کرتا تھا، یعنی اپنی شخصیت کو منوانے کے لیے، اور تو سخی مشہور ہو گیا۔ پھر حکم ہوگا کہ اس شخص کے لیے حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ اور سنن نسائی کتاب الجہاد میں یہ حدیث درج ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں اپنی شخصیت منوانے کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں۔ انہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین علماء قرار دیا ہے، کہ جن کی مسجدیں بھی بھری ہوتی ہیں، جن کے پیروکار مرید بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ فتنہ چاہتے ہیں۔ اور فتنہ میں نے کیا بتایا آپ کو کہ منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح وہ فتنہ پیدا کرتے ہیں مومنوں کے لیے، جس طرح وہ مسجد زرار بناتے ہیں، جس طرح وہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے، اور بظاہر اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، اسلام کی تعلیمات پیش کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے نا جو جھوٹے مرشد ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ فتنہ پیدا کرتے ہیں مومنوں کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علماء حق سے جوڑے رکھے۔ آج بھی دنیا میں کثیر تعداد میں علماء حق موجود ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا والوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، کثیر تعداد میں آج بھی موجود ہیں، اور ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن کا درس دیتے ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں، احکامات شریعت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لوگوں کے دینی سوالوں کے جوابات دیتے ہیں، کوئی تکبر نہیں دکھاتے، کوئی غرور نہیں دکھاتے، عاجزی اور انکساری سے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان علماء حق سے جوڑے رکھے اور جھوٹے مرشدوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔